مال کی کثرت سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، چیزوں کی کثرت سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے اللہ حالات بنائے گا، اور جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات اللہ بگاڑ دے گا۔ اب جن حالات کو اللہ بگاڑ رہا، کون ان حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ اور جب اللہ حالات ٹھیک کرنے پر آ جائے، کون حالات کو خراب کر سکتا ہے؟ اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے، یقین کو اچھا بنانا ہے۔ اللہ کے نبی قصے سنانے تھوڑا ہے، اللہ کے نبی نے قصہ سنایا تو اس میں پیغام دیا، اس میں سبق دیا ہے۔ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، بادل، ایک آدمی جا رہا ہے، بادل آیا، بادل میں سے آواز آئی، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ کہاں سے آواز آ رہی بھائی؟ بادل، اور نام لے کے کہا جا رہا ہے فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ اب پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا، یہ پیچھے پیچھے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے۔ ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا۔ انہوں نے کہا بھی تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تمہارا نام لے کر کہا گیا کہ تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے۔ اس نے کہا دیکھو اب تو بتانا پڑے گا، تمہیں پتہ لگ گیا ہے میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنی زمین پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس عمل کی برکت ہے کہ بادل مسخر ہو گئے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے، جب اعمال خراب ہوں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ جب اعمال خراب ہوں گے، نیتیں خراب ہوں گی، یقین خراب ہوگا۔ دیکھو قرآن میں قصہ آتا ہے، سورہ قلم ہے، کیا باغ ہے، پھل ٹوٹتا ہے، خوب غریبوں پہ تقسیم کرتا ہے، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کر دیتا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، بچوں نے کہا ہمارا باپ بے وقوف تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو بڑے ذہین سمجھ رہے ہیں کہ اتنا لوگوں پہ خرچ کر دیتا تھا، اگر یہ سارا مال بچا کے رکھتا آج ہم کتنے مالدار ہوتے۔ ہم نے کسی غریب کو کچھ نہیں دینا، ہم نے سارا مال بچا کے سارا پھل جو ہے جو ٹوٹے گا، ساری کھیتی گھر لے کے جانی ہے۔ ابھی اس کی نیت کی ہے، اب رات کو جانا ہے پھل توڑنے تاکہ کسی غریب کو پتہ ہی نہ لگے۔ اب رات کو جا رہے ہیں چپ کے باتیں کرتے کرتے، جب باغ پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ باغ کا تو نام و نشان ہی نہیں۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ بڑے ابھی سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک آگ کا عذاب آیا اور سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا اس نے۔ ارے ہم تو غلط راستے پہ آ گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں۔ دائیں بائیں گئے تو پتہ لگا کہ نہیں، راستہ تو صحیح ہے، یہ تو اللہ کا عذاب آیا۔ ہاں، جب نیتیں خراب ہوں گی، جب اعمال خراب ہوں گے تو پھر حالات ٹھیک اعمال کا شوق ہو، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں، نماز ہمارے مسئلوں کا حل ہے، یہ صرف برکت کی چیز نہیں ہے، نماز میں مسئلوں کا حل ہے، نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے گا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد۔ اب شام تک کے جتنے کام ہیں اللہ ان کاموں میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ اس کا ساتھ دیں گے۔ ہاں، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا تو خود ہی کہا حضور میں چوتھائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ اچھا حضور میں تہائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور تہائی وقت دو تہائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ عرض کیا اچھا میں سارا وقت درود شریف کو دے دیتا ہوں، میں درود شریف بھی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہمارے مسئلوں کا حل یہ ہے نماز، ذکر، درود شریف کی کثرت۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، چھوٹا سا درود شریف۔ اور ایک حدیث میں عجیب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، 10 مرتبہ درود شریف پڑھے روزانہ، فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو جائے گا۔ یہ شوق پہ تو آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگلی بات کمال کی، آپ نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا نا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ درود شریف تھوڑا پڑھے کہ زیادہ پڑھے، اس کی مرضی ہے۔ زندگیاں آسان ہو جائیں جب اعمال اچھے ہوں، نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھروں سے نحوستیں ختم، گھروں سے پریشانیاں ختم، گھروں سے مصیبتیں ختم، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن سے، قرآن۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، بڑی پریشانی ہے۔ کیا بتاؤ؟ کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اس سے کہا بھائی قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کی؟ کہتا ہاں ہاں قرآن کی تلاوت تو کریں گے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں قرآن کی تلاوت تو کریں گے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ بھائی قرآن وظیفہ ہے، قرآن روزانہ 1 سپارہ، مہینے میں قرآن ختم، سال میں 12، چلو آدھا سپارہ 2 مہینے میں ختم، سال میں کتنے؟ 6، چلو پاؤ سپارہ 4 میں ختم، سال میں 3۔ اب ہم دیکھیں ہمارا قرآن سال میں 12 مرتبہ ختم ہوا، 6 مرتبہ، 3 مرتبہ، کب کتنا ہم نے قرآن پڑھا؟ گھروں سے نحوستیں ختم، قرآن، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، رات کو تو گھوڑا بندھا ہوا تھا، بیٹا پاس سو رہا تھا، گھوڑا بدکنے لگا، یہ ڈرے کہ گھوڑے کا پاؤں بچے پر نہ آ جائے۔ جب قرآن پڑھیں گھوڑا بدکے، جب قرآن پڑھیں گھوڑا، عجیب بات ہے۔ جب سلام پھیرا دیکھا گھوڑا کیوں بدک رہا ہے تو ایک نور ہی نور ہے سفید بادل کی طرح آسمان پہ، اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح کو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو، یہ جذبہ ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔
سب کے پاس تسبیح ہو تسبیح ہو تسبیح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ اوہو، جو مر گیا کلمہ پڑھنے کا وقت ختم، ہم نے بھی مر جانا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ۔ گھر جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لیا کرو۔